چلتے ہوئے یا واپسی میں آپ نے کچھ نظارے دیکھے ہیں۔ ایک نظارہ یہ دیکھا، ایک کھیتی باڑی ہے، لوگ آتے ہیں فصل کاٹ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر تخم ریزی ہوتی ہے، تخم پاشی ہوتی ہے، پھر وہاں سے ایک دم فصل نکلتا ہے اور پک جاتا ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں، دوبارہ تخم ڈالتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں پھر اتنے ہی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا مال رب کی رضا کے لیے، مجاہدین کے لیے خرچ ہوتا ہے، اللہ پاک ان کے نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں اتنا ہی پھر آ جاتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں اتنا پھر آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کی نیکیاں ہیں جو 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں، زیادہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نظارہ دیکھا اور یہ بتایا کہ جب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کتنا بڑھاتا ہے اور کیسا بڑھاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تجارت، حلال مال جس سے زکوٰۃ ادا ہوئی ہو اس سے اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ سود میں بڑھتا ہے اور صدقے میں گھٹتا ہے، بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ سود کا مال لے ہوگے بے برکت کر لوں گا، منحوس کر لوں گا، اس سے اپنی حفاظت کی چادر اٹھا لوں گا، اور اس کے مقابلے میں صدقے وہاں اپنی برکت کی چادر بچھا دوں گا، وہاں اپنی رحمت کی چادر بچھا دوں گا، ہوگا تو کم لیکن ہوگا بابرکت۔ دوسرا نظارہ میرے محبوب نے دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر، سر کو کچل دیا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس کا سر پھر صحیح سلامت، پھر کچل لیا، تھوڑی دیر بعد پھر صحیح سلامت، مسلسل ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر صحیح سلامت ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے لگے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل یہ کون ہے جن کے سروں کو کچلا جاتا ہے اور مسلسل کچلا جاتا ہے؟ سننے کی ہمت ہے بتا دوں؟ فرمایا یہ نماز میں سستی کرنے والے آپ کے امتی ہیں، 50 سے 5 کر لیے، فرمایا ان 5 میں بھی سستی کرنے والے، ابھی پڑھ لوں گا ہو جائے گی، اکیلا پڑھ لوں گا، گھر میں پڑھ لوں گا، سستی کرنے نہ پڑھنے والوں کا نہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، پڑھنے میں کاہلی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ فرمائے ان کے سر مسلسل کچلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات دیکھا، پھر نظارہ دیکھا اللہ کے حبیب نے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے باقی بدن ننگے ہیں اور شرمگاہوں پر چیتڑے، یعنی بالکل بیکار قسم کا لباس، وہ ان کے شرمگاہوں کو ڈھانپ رہی ہے، اور وہ اس طرح چر رہے ہیں جس طرح جانور گائے بیل وغیرہ چرتے ہیں، اس طرح چر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ ان کے بدن ننگے اور شرمگاہوں پر معمولی بیکار سا لباس، اور یہ ہے تو انسان لیکن جانوروں کی طرح چر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حبیب یہ آپ کے امت کے وہ مالدار ہیں جو اپنی مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا، حشر میں ان کی حالت یہ ہوگی۔ اللہ کے حبیب آگے بڑھے، دیکھا ایک ہنڈی میں گوشت پک رہا ہے، قریب میں کچا گوشت رکھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، کچے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ان کے اندر عقل ہوتی ہنڈیوں میں پکنے والا گوشت کھاتے، یہ تو خام ناپختہ کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبریل عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو شادی شدہ ہیں، حلال طیب اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی زنا اور حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔
फरमाया इसके बावजूद भी हराम रास्ते को इख्तियार करते हैं। फरमाया ये आपके उम्मत के वो लोग हैं, ये आपके उम्मत के वो लोग हैं कि जो कच्चे गोश्त को खा रहे हैं, मुर्दार गोश्त खा रहे हैं, और हलाल और तय्यब गोश्त उनको छोड़ा हुआ है। मुआशरे में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें एक तूफ़ान की तरह पहल रही है, वहाँ ज़िना और बेहयाई भी पहल रही है, ज़िना और बेहयाई भी पहल रही है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया क़यामत के करीब ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी रास्ते के किनारे ज़िना कर रहा होगा, उस वक्त जो सबसे अच्छा नेक आदमी होगा वो इनको कहेगा अल्लाह के बंदो रास्ते से हट जाओ। इतना आम हो जाएगी बेहयाई, और उस वक़्त इतना कहने वाला कि यहाँ रास्ता तो छोड़ दो, रास्ते से अलग हो जाओ, ये कहने वाला वली होगा। और फिर बेहयाई के पहलाने में हमारा और हमारी नौजवानों का बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। हम मोबाइल में रात दिन पैकेज किस लिए करते हैं? अपने वालिद से बात करने के लिए, अपनी वालदा से बात करने के लिए, अपनी बेवी से बात करने के लिए, अपनी बेटी से बात करने के लिए, अपने भाई से बात करने के लिए। वहाँ तो दुआ सलाम भी नहीं होता है। ये सब कुछ कैसा होता है, क्यों हो रहा होता है, किसके साथ हो रहा होता है? और रब्बे काबा की कसम, जवान की जवान मर्दी और जुर्रत उसकी जिस्मानी ताकत नहीं होती है, उसके किरदार की बुलंदी होती है। आपका किरदार जितना बुलंद होगा आप इतने बहादुर होंगे। आपको एक नहीं, आपके पास 10 आदमियों की ताकत है, लेकिन आपके दिल में बेहयाई है, वल्लाह आप कभी भी बहादुर नहीं हो सकते हैं। मैं कसम इसलिए उठा रहा हूं कि ये मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया। तो बेहयाई के मुकाबले में हया को परवान चढ़ाए, हया को परवान चढ़ाए। खुद भी हयादार बने, अपनी आंखों को हयादार बनाएं, अपने चेहरे को हयादार बनाएं, अपने कानों को हयादार बनाएं, अपनी ज़ुबान को हयादार बनाएं, अपने जिस्म पर लिबास भी हया वाला पहने, अपने घरों में बेवियों से, बेटियों से पर्दा करवाएं। हया का पर्दा, हया की चादर, उनके हया के दुपट्टे उनके सरों पर डालिएगा। आप मर्द हैं, आपसे मुआशरा, मर्द के जो तकाजे होते हैं वो मुतकाजा करते हैं आपसे। मर्द बनिए, मुआशरा सुधर जाएगा, बेहयाई ख़त्म हो जाएगी, बेहयाई दूर हो जाएगी। वल्लाह ये बहुत बड़ा तूफ़ान है, ये बहुत बड़ा तूफ़ान है। आज अगर हमने इस तूफ़ान के सामने बंद नहीं बांधा, हम अपनी अगली आने वाली नस्ल के किरदार के बारे में ज़मानत नहीं दे सकेंगे। हमारी आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी, वो हमारी शनाख्त भूल जाएगी। मेरे अल्फाज भी थोड़े से सख्त हो गए, मेरा लहजा भी जज्बाती हो गया, लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पर, दर्द की बुनियाद पर कि आपसे नौजवानों से मुआशरा बनता है और आपके बिगड़ने से मुआशरा बिगड़ता है। तो मेरी फरियाद ये है, आप मुआशरा बनाने वाले बने, आप मेमार बने, आप बिगाड़ पैदा करने वाले तखरीबकार न बने। फिर अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मैं उससे आगे गया, मैंने देखा लोग हैं वो लकड़ियों अपने ऊपर बार कर रहे हैं, लकड़ियाँ उनके ऊपर रखी जा रही है, अपने ऊपर रखे जा रहे हैं, और वो उस बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं। उसके बावजूद भी लकड़ियों का बोझ डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिब्रील कितने बेवकूफ़ लोग हैं, जितना बोझ उठा सकते हैं उतना उठा ले। कौन है ये? फरमाया अल्लाह के हबीब, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो अब लोगों की अमानतें अपने पास रखवाएंगे, जो लोगों के हुकूक अपने ऊपर लेंगे, लेकिन न किसी का हक़ अदा करेंगे, न किसी की अमानत अदा करेंगे, हुकूक से भी बेपरवाह होंगे और अमानतों में ख़यानत करने वाले होंगे। फरमाया ये वो लोग होंगे। तो दुनिया में हम हक़ अदा करने वाले हों, माँ बाप का हक़ अदा करें, औलाद का हक़ अदा करें, बहनों का, भाइयों का हक़ अदा करें, उस्तादों का हक़ अदा करें, आम जो बुज़ुर्ग मुआशरे के हैं उनके हक़ अदा करें, और अमानतदार बने, अमानतदार बने। अमानतदारी सिर्फ ये नहीं आपके पास किसी ने पैसे रखे आपने पूरे दे दिए, ये भी हैं, लेकिन ये एक जुज़ है। अमानतदारी क्या है? आपके ज़िम्मा जो कुछ सौंपा गया है उसको 100% पूरा करना।
آپ پر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ ہے امانت داری۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے، گھر میں آپ کی ذمہ داری ہے، فیکٹری میں ہیں، مل میں ہیں، کارخانے میں ہیں، آفس میں ہیں، آپ اپنے ڈیوٹی کو ادا کرنے میں 100% کامل رہیں، 100% کامل رہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے حبیب نے تھوڑی دیر آگے بڑھ کر دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، وہ پھر ان کی زبانیں پوری ہوتی ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ واعظ ہیں، ممبر پر بیٹھنے والے وہ مولوی ہیں جو لوگوں کو تو بہت سناتے ہیں لیکن وہ ڈوم کی طرح اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کی آوازیں تو بڑی دور سے بہت دور تک پہنچتی ہیں، لیکن جو کہتے ہیں ان پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ بے عمل واعظ ہیں جو لوگوں کو تو سناتے ہیں، لوگوں کو تو بناتے ہیں، لیکن خود ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ بے عمل واعظ ہیں۔ اور پہلے والوں سے زیادہ مجھے یہ سب سے زیادہ سخت لگا، مجھے بہت زیادہ سخت لگا ہے، اس لیے کہ یہ جو مقام ہے یہاں واہ واہ ہوتی ہے، واہ واہ، وہ جی کتنا اچھا بیان، کیسا اچھا بیان، ہم اسی پر اڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ کہا کیا اس پر میرا عمل بھی ہے کہ نہیں۔ میں سوچتا ہوں آج کے دن میں یہ میرا 5واں بیان ہے، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ صبح سے لے کر ابھی تک جو باتیں میں نے کہی ہیں کوئی ایک بھی میرے عمل میں نہیں ہے۔ آپ پر اور سامعین پر کیا اثر ہوگا؟ تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اپنے لیے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے بزرگوں کو بیٹے کی طرح ہوں، میں آپ کے بچوں کے لیے بڑے بھائی کی طرح ہوں، پھر میرے عمل کے لیے بھی دعا مانگے کہ جو کچھ اس نے کہا ہمیں سکھایا، پہلے اللہ اس کو عامل بنا لے، پہلے اللہ اس کے عمل میں یہ لائے، پھر ہماری زندگیوں میں بھی آئے، ورنہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی حشر کے میدان میں تم لوگ جنت میں جا رہے ہو اور ہم مولوی جہنم جا رہے ہوں، اللہ پاک پناہ دے دے۔ تو اللہ کے حبیب نے دیکھا ان کے جو ہے وہ زبانیں کاٹی جا رہی تھی، فرمایا یہ بے عمل واعظ ہے۔ آگے دیکھا میرے محبوب نے بڑے لمبے لمبے ناخن ہیں اور اس کے ہیں تانبے کے ہیں، اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، خون آلودہ چہرہ، بالکل خون آلودہ ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر اس طرح کرتے ہیں۔ پوچھا میرے حبیب نے جبریل سے یہ کون ہیں؟ فرمایا غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اور کھانے میں مجلس میں یہ سب سے اچھی چیز لگتی ہے، بہت اچھی چیز لگتی ہے۔ جب دو آدمی بیٹھتے ہیں اور کسی کی برائی شروع کر لیں، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، شیطان وہ وقت ان کے لیے ایسا ہلکا کرتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ بے حیائی سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، غیبت بے حیائی سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دل کے بڑے صاف ہیں اور کھرے ہیں، ہمارے دل میں جو بات ہوتی ہے ہم زبان پر برملا کہہ دیتے ہیں، یہ کون سی جوان مردی ہو گئی؟ یہی بھی تو غیبت کے اندر ہے، یہ بھی تو غیبت میں داخل ہے، یہ بھی تو غیبت کا ایک حصہ ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی تحقیر کروانا، کسی کا مذاق اڑوانا، کسی کے شان کو کم کروانا۔ آپ کسی کے پیٹھ پیرے ان کی برائی کریں، تب بھی آپ نے اس کو ذلیل کیا۔ سامنے بندہ موجود ہیں، آپ ان کو ایسے ناموں سے اور ایسے لہجے سے مخاطب کرو جب وہ اپنے بے عزتی سمجھے، تو یہ بھی تو غیبت ہے، یہ بھی تو غیبت ہے۔ اماں جان سید عائشہ کے دروازے کے سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ وہ آیا، اللہ کے حبیب اٹھے، استقبال فرمایا، بٹھایا، باتیں کی، وہ چلے گئے۔ اماں جان پوچھنے لگی اللہ کے حبیب آ رہا تھا تو بہت برا تھا، خاندان بھی برا تھا، قبیلے بھی برا تھا، اور آپ نے ان کو اتنی عزت دی۔ فرمایا عائشہ تھا تو برا، لیکن مجھ کو میرے رب نے بد زبان اور بدخو نہیں بنایا ہے، میں انسانیت کے اخلاق کا معلم ہوں۔ آپ کے پاس آ گیا ہے تو ان کو عزت دے دے، ان کو قدر دے دے۔ میں نے یہ عزت اور قدر
ان کو اس لیے دی کہ میری امت سمجھ جائے، یہ امت کے لیے تعلیم تھی۔